اچھا ابا جی ایگریکلچر انجینئر ہیں فیصل آباد، یہ جو یونیورسٹی ہے معروف ایگریکلچر یونیورسٹی، وہاں سے انجینئرنگ کی ہے اور وہیں سے تبلیغ میں لگے. تو میرا جو سوال جواب باقاعدہ ہے وہ یہی ہے پہلا کہ آپ کو بھیجا گیا دادا ابو کی طرف سے، تایا ابو کی طرف سے بھی آپ جائیں انجینئرنگ پڑھ کے آئیں آ کے. ایگریکلچر جو ایک پنجاب کا خاصہ ہے، 60% اس کا روزگار ایگریکلچر سے وابستہ ہے. آپ گئے یونیورسٹی، جا کے آپ کو تبلیغیوں نے ہائی جیک کر دیا. بس ایک بات سمجھ آئی کہ یونیورسٹی میں کس لیے آئے ہیں؟ پڑھنے کے لیے. اس یونیورس میں کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ایک ہے ضروریات زندگی، ایک ہے مقصد زندگی. یہ سارا جو کچھ بھی پروگرام، یہ تو ضروریات زندگی، ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، کوئی اور کسی شعبے میں جانا، یہ ہے ضروریات زندگی. مقصد زندگی نہیں ہے. کیا اللہ پاک نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا کہ ہم بس یہی کام کرتے رہیں؟ یہ تو ضروریات ہیں، کسی اعلیٰ درجے میں پوری ہوں گی، ادنا درجے میں. مقصد حیات کیا ہے، مقصد امت کیا ہے، وہ وہاں جا کر سمجھ آیا کہ یہ اس یونیورس میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں. جیسے یونیورسٹی میں ہم پڑھنے آئے ہیں، یہاں سے ڈگری لے کر جانا ہے، پڑھ کے جانا ہے، کوئی سیکھ کر جانا ہے. اسی طرح اس یونیورس میں جو آئے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے آئے. تو وہ دین کی محنت واقعہ کے لیے. یاد ہے کوئی آپ کو، کس طرح پہلی دفعہ تبلیغ والوں کے جس کا کہتے ہیں ہتھے چڑھے، ہاں، یا بس انہوں نے اللہ تعالیٰ نے سروزے کے لیے وصول مہربانی کیا؟ کی. اصل میں یونیورسٹی میں پہنچتے ہی سب سے پہلا بندہ جو ملا وہ تبلیغی ملا، جس سے میں نے پوچھا کہ جی وہ میرا ہاسٹل کہاں ہے؟ سر سید ہال. تو انہوں نے کہا کہاں سے؟ میں نے کہا میں بہاڑی سے. اس نے کہا میں MLC سے، میں بہاڑی سے ہوں. تو آپ کی الاٹمنٹ کہاں ہے؟ میں نے کہا سر سید ہال میں. انہوں نے مجھے اٹھایا اور سیدھا سر سید ہال میں، جو وہاں کے ہمارے امیر صاحب تھے بھائی ذوالفقار صاحب، ابھی حال ہی میں وہ فوت ہوئے چند دن پہلے اللہ کے راستے میں سروزے میں. تو ان کے کمرے میں مجھے لے گئے، وہیں انہوں نے مجھے، یعنی میری الاٹمنٹ ہو گئی. اس ماحول میں رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سروزے کے لیے قبول کر لیا. رمضان کا مہینہ تھا، تو 15 رمضان کو چھٹیاں ہوئیں، گھر میں آنے کا تقاضا بھی تھا، اعتکاف میں بھی بیٹھنا تھا. لیکن انہوں نے خوب ترغیب دی. آج کل تو اتنی تبلیغ والے دوسروں کو ترغیب نہیں دیتے. پہلے جو تبلیغی حضرات وہ چھوڑتے نہیں تھے، مسلط ہو جاتے تھے. وہ چھوڑتے نہیں تھے. بہرحال وہ انہوں نے مجھے ترغیب دی، میں کچھ تیار ہوا. جب وہ چلے جاتے پھر میں پھسل جاتا، پھر ترغیب. انہوں نے بھی عزم کیا تھا کہ میں نے ان کا وقت لگوانا ہے. بس وہ پہلا سروزہ رمضان کا، اور رمضان کی برکت سے وہ جو سروزہ تھا 70 گنا اس کا اجر بھی زیادہ، اثر بھی زیادہ، برکتیں بھی زیادہ. سروزہ لگا کر آتے اپنے گاؤں میں اعتکاف بیٹھ گیا. وہاں آتے محنت کی، 10 دن کی جماعت پوری تیار کر کے عید کے بعد میں ریونڈ لے گیا. بس اس سے اللہ نے آگے چلا دیا. وہ اس پہلا سروزہ جو ذریعہ بنا، کس سن میں؟ یہ سن 1992 کی بات ہے. تو پھر 94 میں اللہ نے 40 دن لگوا دیے. پھر چھٹے سیمسٹر کے بعد چھٹیاں ہوئیں تو زیادہ لمبی چھٹیاں تھیں، اس میں 4 ماہ لگ گئے.